بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ فی الحال سوامی وردان وشواناتھ کے بارے میں معلوم ہو رہا تھا کہ وہ آئندہ کیا کرنے والا ہے۔ اس نے ارناکوف کو حکم دیا تھا کہ وہ دارجلنگ جا کر اس کا انتظار کرے، اور میں نے بھی وہاں جانے کا ارادہ کیا تھا۔ اس کے بعد شیوانی سے رابطہ ہوا اور معلوم ہوا کہ وہ ان دنوں نیپال میں ہے اور شیوانی کو اپنے پاس بلا رہا ہے۔ وہ ایئرپورٹ جا رہی تھی نیپال کے لیے، اس کی سیٹ کنفرم ہو چکی تھی۔ میرے ٹریول ایجنٹ نے بتایا کہ میری سیٹ کنفرم ہو چکی ہے۔ اس وقت میں اپنی پوتی انوشی اور الپا کے ساتھ اپنے لیے سفری بیگ اور کچھ ضروری سامان خرید رہا تھا۔ الپا نے پوچھا، پاپا، وردان نے شیوانی کو اپنی ممولہ اور تابعدار بنا رکھا ہے، کیا وہ کسی وقت اس کے اندر آ کر اس کے چور خیالات پڑھ کر یہ معلوم نہیں کر سکے گا کہ اس نے پورس کے ذریعے آپ سے بھی رابطہ کیا تھا؟ اس طرح وہ وردان کے بارے میں ہمیں بہت کچھ بتا چکی ہے۔ میں نے تاج میں ساری لا کر کہا، ہاں ایسا ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ وردان ان دنوں جمیلہ اور نبیلہ کے معاملے میں بری طرح الجھا ہوا ہے۔ علی اکبر یعنی پارس نے اسے چیلنج کیا ہے کہ وہ آج شام کو بارات لے کر آئے گا اور ان دونوں بہنوں کو دلہنیں بنا کر لے جائے گا۔ انوشی نے کہا، گرینڈ پا، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ وہ کہیں میرے پاپا کو نقصان نہ پہنچائیں۔ بیٹے، ہم نے بڑی احتیاطی تدابیر کی ہیں، پھر تمہارا باپ کوئی موم کا بنا ہوا نہیں ہے، وہ اسے نمٹ لے گا۔ میں تو کہہ رہا تھا کہ وردان بری طرح الجھا ہوا ہے، شاید شیوانی کے چور خیالات نہ پڑے اور ہمارے بارے میں کچھ معلوم نہ کر سکے۔ بہرحال مجھے نیپال جانے کا رسک تو لینا ہی ہوگا۔ ہم ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ میں نے الپا سے کہا، اب میں جا رہا ہوں، جہاز کے اندر پہنچ کر تم سے رابطہ کروں گا۔ تم میرے پاس آؤ گی اور میرے آس پاس کے مسافروں کو دیکھو گی، پھر ان میں سے کسی کو بھی قید کر کے اس پر تمیمی عمل کرو گی اور عارضی طور پر فرحاد علی تیمور بناؤ گی۔ وہ مسکرا کر بولی، میں سمجھ گئی، وردان آپ کو دھوکہ دینا چاہے گا تو اس سے پہلے ہی آپ اسے دھوکہ دے چکے ہوں گے۔ میں نے الپا کے سر پر ہاتھ رکھا اور انوشے کی پیشانی کو چوما، پھر ان سے رخصت ہو کر کاؤنٹر پر چلا گیا۔ وہاں بورڈنگ کارڈ لے کر ویٹنگ لاؤنج میں آ گیا۔ چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ دور ایک صوفے پر شیوانی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے آئینے میں پورس کو جس رنگ کا لباس دکھایا تھا اسی رنگ کے لباس میں ملبوس تھی۔ میں نے وردان کی سوچ کا لہجہ اپنایا، پھر اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہاں خاموشی تھی، لیکن میں اس خاموشی سے دھوکہ نہیں کھا سکتا تھا۔ وہاں وردان موجود ہو سکتا تھا، خاموش رہ کر یہ معلوم کرنا چاہتا ہوگا کہ اس کے دماغ کو لاک کرنے کے باوجود میں اس کے اندر پہنچ سکتا ہوں یا نہیں۔ وہ چپ چاپ بیٹھی ادھر ادھر نظریں دوڑا رہی تھی۔ میں نے پورس کے ذریعے اسے یقین دلایا تھا کہ اس کی حفاظت کے لیے موجود رہوں گا۔ اس کے اندر یہ تجسس تھا کہ میں اس کے آس پاس موجود ہوں یا نہیں، اگر ہوں تو کس بحروب میں ہوں۔ وہ بڑی حماقت کر رہی تھی، جانتے ہوئے بھی کہ وردان کی تابعدار ہے، اور جب وہ اس کے دماغ میں آتا ہے تو وہ اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرتی ہے۔ وہ کسی بھی وقت اس کے اندر آ کر یہ خیالات پڑ سکتا ہے کہ وہ خاموش بیٹھی ادھر ادھر نظریں دوڑاتی ہوئی فرحاد علی تیمور کو تلاش کر رہی ہے۔ ہم آدھے گھنٹے کے بعد جہاز میں آ کر بیٹھ گئے۔ میری سیٹ اس سے بہت دور تھی۔ میرے آس پاس کی سیٹوں پر دو مسافر تھے، ان میں سے ایک ادھیڑ عمر کا صحت مند شخص تھا۔ میں نے الپا کو اپنے پاس بلا کر کہا، یہ جو میری بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، میں اسے مخاطب کر رہا ہوں۔ پھر میں نے اپنے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، میرا نام رام پرداس ہے۔ اس نے مسافہ کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ گونگا ہے، بول نہیں سکتا۔ پھر اس نے اپنا بورڈنگ کارڈ پیش کیا، اپنے نام کی جگہ انگلی رکھی۔ میں نے اس کا نام پڑھا، اس کا نام کبیر داس تھا۔ الپا نے کہا، بابا یہ گونگا ہے یا گونگا بن رہا ہے؟ میں اس کی آنکھوں میں جاگنے کی کوشش کر رہا ہوں، شاید ہمیں جگہ مل جائے۔ ایسا کہتے وقت میں نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا، اس نے بھی بے اختیار میری طرف دیکھا، تو ہماری نظریں تھوڑی دیر تک ملتی رہیں، پھر اس نے اپنی نظریں ہٹا لیں، دوسری طرف دیکھنے لگا۔ اس وقت تک الپا میرے ذریعے اس کے اندر پہنچ چکی تھی۔ اس کے خیالات نے بتایا کہ وہ ایک مفرور مجرم ہے، اس وقت بحروب میں ہے اور گونگا بنا ہوا ہے، ممبئی پولیس سے بچنے کے لیے نیپال جا رہا ہے۔ میں نے الپا سے کہا، 2 گھنٹے کا سفر ہے، جہاز کی پرواز کرنے سے پہلے ہی اپنا کام شروع کر دو، میں اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر رہوں گا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے دماغ کو تھپکنے لگی۔ وہ سونا نہیں چاہتا تھا، نیپال پہنچنے تک ممبئی پولیس والوں سے محتاط رہنا چاہتا تھا، لیکن ٹیلی پیتھی نے اسے 1 منٹ کے اندر ہی سلا دیا۔ میں آرام سے اپنی سیٹ پر بیٹھا رہا۔ پرواز کے دوران میں کھانا سپلائی کیا جا رہا تھا۔ جب ایئر ہوسٹس کھانا لے کر ہماری طرف آئی تو میں نے کہا، ان صاحب کو نہ اٹھایا جائے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ نیپال پہنچنے تک سونا چاہتے ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ کھانے سے پرہیز کر رہے ہیں۔ وہ بیچارہ سوتا رہا اور میں کھاتا رہا۔ ایسے وقت عبداللہ نے آ کر کہا، سر میڈم آپ کو یاد کر رہی ہیں۔ شکریہ عبداللہ، میں ابھی بات کرتا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ میں نے کھانے کے بعد پانی پیا، پھر خیال خانی کی پرواز کی اور سونیا کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اس نے مجھے محسوس کرتے ہی کہا، میں کب سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، کیا تم نے موبائل بند کر رکھا ہے؟ اس وقت میں طیارے میں سفر کر رہا ہوں، اسی لیے موبائل فون بند ہے۔ بائی دا وے، کہاں ہو اور کیا کر رہے ہو؟ میں ہندوستان میں ہوں اور ابھی ممبئی سے کھٹمنڈو جا رہا ہوں۔ کھٹمنڈو جانے کی کوئی وجہ ضرور ہوگی۔
ہاں، اپنے بچوں کے معاملات نے مصروف کر رکھا ہے۔ ایک طرف پارس کا معاملہ ہے، دوسری طرف پورس کا۔ کیا نہیں الجھنے ہیں؟ الجھنے تو ہیں لیکن دلچسپ ہے۔ تم بابا صاحب کے دائرے میں آرام کرنے گئی تھی، اس لیے میں نے پارس کا یہ دلچسپ معاملہ نہیں بتایا کہ وہ جڑوا بہنوں سے شادی کرنے والا ہے۔ سونیا نے حیرانی سے پوچھا، جڑوا بہنیں؟ ہاں، وہ پیدائشی طور پر ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ میں اسے جمیلہ اور نبیلہ کے بارے میں تفصیلی حالات بتانے لگا۔ وہ حیرانی سے سن رہی تھی اور ان سے بہت زیادہ دلچسپی ظاہر کر رہی تھی۔ تمام حالات سننے کے بعد اس نے کہا، وہ میری ہونے والی بہویں ہیں، میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں، مجھے ان کا فون نمبر بتاؤ۔ میں نے عبدالرحمن کے گھر کا فون نمبر نوٹ کرا دیا۔ پھر اس نے پوچھا، پورس کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا، شیوانی مشکل میں پڑی ہوئی ہے، اگرچہ وہ ہم سے دشمنی کرتی آ رہی ہے۔ میرے پوتے عدنان کو بابا صاحب کے دائرے میں نہیں رکھنا چاہتی۔ اب وہ بچہ وہاں پہنچ گیا ہے تو اسے وہاں سے نکال لانے کی سازشیں کر رہی ہے۔ اس نے سوامی وردان نامی بہت ہی خطرناک آدمی سے ساز باز کی تھی، لیکن وہ الٹا اس کے گلے پڑ گیا، اس کی عزت خاک میں ملانا چاہتا ہے۔ میں شیوانی کے بارے میں اسے تفصیلی حالات بتانے لگا۔ وہ تمام باتیں سننے کے بعد بولی، اچھا تو تم شیوانی کے ساتھ اسی طیارے میں سفر کر رہے ہو اور وہ تمہیں پہچان نہیں رہی ہے۔ دوسری طرف وردان تمہیں ضرور پہچان لے گا، جیسا کہ تم نے اس کے بارے میں بتایا ہے، پھر وہ کوئی اناڑی شخص نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں اور تم بھی جانتی ہو کہ ہم اپنی زندگی میں خطرات کو خود ہی دعوت دیتے رہتے ہیں۔ اس وقت بھی میں جان بوجھ کر ایک خطرے سے کھیلنے جا رہا ہوں۔ تم باپ، بیٹے، بیٹی سب بھی مصروف ہو، ایک میں ہی سب سے کٹ کر رہ گئی ہوں۔ آرام و سکون مل رہا ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے بالکل خالی سی اکیلی رہ گئی ہوں، بہت بور ہو رہی ہوں۔ تو یہاں چلی جاؤ، پھر اپنے بیٹے کبریا کے پاس چلی جاؤ، وہ آج کل تل ابیب پہنچا ہوا ہے۔ میں انڈیا آ رہی ہوں۔ ویری گڈ، یہ بتاؤ کب آ رہی ہو؟ یہ تو نہیں بتاؤں گی، اچانک وہاں پہنچ کر آلا بی بی اور پارس کو سرپرائز دوں گی۔ تمہیں تو پتا ہے کہ ہماری پوتی انوشے بھی یہاں آئی ہوئی ہے، اسے بابا صاحب کے دائرے سے 15 دنوں کی چھٹی ملی تھی۔ اب وہ چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں، وہ ایک ہفتے کے اندر واپس چلی جائے گی۔ وہ انوشے کا نام سن کر کھٹک گئی تھی۔ اس کی معلومات کے مطابق وہ اپنی دادی آمنہ کے ساتھ رہ کر اتنی سی عمر میں عبادت گزار بن گئی تھی اور اپنی دادی سے روحانیت کے سلسلے میں درس حاصل کرتی رہتی تھی۔ فی الوقت اس کے اندر یہ روحانی صلاحیت پیدا ہو گئی تھی کہ کوئی جھوٹا فریبی یا کوئی سرپسند اس کے سامنے سے گزرتا تھا تو وہ فوراً ہی سمجھ لیتی تھی کہ وہ شخص غلط ہے اور اسے دور رہنا چاہیے۔ سونیا اور نیومی کرسٹل اسی لمحے میں یہ طے کیا کہ وہ انڈیا جا کر انوشے کا سامنا نہیں کرے گی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ انوشے اپنے باپ کے ساتھ دہلی میں ہے؟ نہیں، وہ اپنی ماں الپا کے ساتھ ممبئی میں ہے۔ تمہیں پوتی سے ملنے کے لیے ممبئی آنا ہوگا۔ میں تو ضرور آؤں گی، آخر میری پوتی ہے، لیکن اس کی چھٹیاں کب ختم ہو رہی ہیں؟ 10 دن گزر چکے ہیں، 5 دن رہ گئے ہیں۔ یہاں سے 5ویں دن وہ بابا صاحب کے دائرے میں واپس چلی جائے گی۔ پھر میں نے ایک ذرا توقف سے کہا، اب مجھے دماغی طور پر حاضر رہنا ہے، اس لیے جا رہا ہوں، پھر کسی وقت رابطہ کروں گا۔ میں اس کے دماغ سے چلا گیا۔ میرے جاتے ہی اس نے ایک گہری سانس لی، جیسے کسی حادثے سے دوچار ہوتے ہوتے بال بچی ہو۔ اگر انڈیا جانے کے بعد انوشے سے سامنا ہو جاتا تو اس سے بڑا حادثہ کوئی نہ ہوتا، اس کا سارا بید کھل جاتا۔ اس نے خیال خانی کی پرواز کی، پھر اپنے فرحات کے پاس پہنچ کر کہا، تم کھیل شروع ہونے سے پہلے ہی اسے ختم کر دو گے اور مجھے کہیں مرنے کے لیے چھوڑ دو گے۔ کیا ہو گیا؟ ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ تم بابا صاحب کے دائرے سے متعلق ادھوری معلومات فراہم کر رہے ہو۔ میں تمہیں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں جتنا اس ادارے کے بارے میں معلومات حاصل کرتا رہا ہوں۔ کیا تمہیں کوئی نئی بات معلوم ہوئی ہے؟ ہاں، انوشے کو بابا صاحب کے دائرے سے 15 دن کی چھٹی ملی ہے، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ انڈیا گئی ہوئی ہے۔ تم نے بتایا تھا کہ کوئی جھوٹا فریبی شخص اس کے سامنے سے گزرتا ہے تو اسے روحانی طور پر آگاہی ملتی ہے اور وہ اس غلط شخص کو پہچان لیتی ہے۔ اگر میں اندھی بن کر انڈیا چلی جاتی اور انوشے سے سامنا ہو جاتا تو میرا کیا انجام ہوتا؟ وہ اب سے پہلے بابا صاحب کے دائرے کا ایک قابل اعتماد ٹیلی پیتھی جاننے والا تھا۔ اسے یاد نہیں تھا کہ وہ کب سے سونیا اور نیومی کرسٹل کے زیر اثر آ گیا تھا اور بابا صاحب کے دائرے سے غداری کرنے لگا تھا۔ جناب علی اسد اللہ تبریزی، آمنہ، سونیا، پورس، آلا بی بی، کبریا اور دوسرے جتنے اہم افراد تھے، وہ ان کے بارے میں تمام معلومات فراہم کرتا رہتا تھا۔ ایسا کرتے وقت وہ یہی محسوس کرتا تھا کہ جیسے سونیا کے سامنے آ کر گفتگو کر رہا ہو۔ وہ سر سے پاؤں تک بالکل سونیا ہی سونیا تھی۔ اس کے بولنے اور چلنے کا انداز، اس کی چال بازیاں اور پلاننگ کرنے کا انداز بالکل سونیا جیسا ہی تھا۔ وہ اسے فراد علی تیمور کہہ کر مخاطب کرتی تھی اور کہتی تھی، آئندہ اسے فراد علی کا رول ادا کرنا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ دوسری سونیا کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ اس کے دماغ میں ابھی ایسے سوالات پیدا نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ اس کا معمول اور تابعدار تھا۔ اس کے حکم کے مطابق اس کے خلاف کچھ بھی نہیں سوچتا تھا۔ وہ بولی، یہ کھیل شروع ہوتے ہی تم مجھے دلدل میں پھینک رہے تھے۔ اگر میں پورے طور پر انوشے کے بارے میں معلومات حاصل نہ کرتی تو بری طرح ماری جاتی۔ جواب دو، تم نے ایسا کیوں کیا؟
تم میرے چور خیالات پڑھ کر معلوم کر سکتی ہو کہ میں نے ایسا جان بوجھ کر نہیں کیا ہے۔ ایک ہفتہ پہلے میں نے کہا تھا کہ اب بابا صاحب کے دائرے میں اپنے لیے خطرہ محسوس کر رہا ہوں، لہذا مجھے وہاں نہیں جانا چاہیے، ہمیشہ کے لیے اس ادارے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ بے شک تمہاری سلامتی اسی میں تھی، اس لیے میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ وہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ، پھر ادھر کا رخ کبھی نہ کرو۔ پھر تم ہی اس بات کا حساب کرو، میں 10 دن پہلے اس ادارے سے چلا آیا تھا، اس کے بعد ہی نوشے 15 دن کی چھٹی لے کر اپنے ماں باپ کے ساتھ انڈیا گئی ہے۔ یہ بات مجھے کیسے معلوم ہوتی جبکہ میں وہاں نہیں تھا؟ مکائل ہو کر بولی، تم درست کہہ رہے ہو، نہ تم جانتے ہو نہ میں جان سکتی ہوں کہ پچھلے 10 دنوں کے اندر بابا صاحب کے دائرے میں کیسی تبدیلیاں ہوئی ہیں، کون وہاں آیا ہے اور کون وہاں سے گیا ہے۔ تمہارے پاس سونیا کا موبائل فون ہے، اس میں تمام اہم افراد کے فون نمبرز ہیں، میں ان سے رابطہ کر کے اور باتیں کر کے بہت کچھ معلوم کر سکتی ہوں۔ وہ ہاں کے انداز میں سر ہلا کر بولی، مجھے یہی کرنا ہوگا ورنہ قدم اٹھانے سے پہلے ہی اوندے منہ گر پڑوں گی۔ میں کھٹمنڈو پہنچ گیا، تمام مسافر جہاز سے اتر رہے تھے۔ الپا نے میرے ساتھی ہم سفر پر تنویمی عمل کیا تھا، اسے عارضی طور پر فرہاد علی تیمور بنا دیا تھا۔ وہ کھٹمنڈو پہنچنے تک تنویمی نیند سوتا رہا تھا، پھر بیدار ہو گیا تھا۔ اس وقت شیوانی اپنا سفری بیگ اٹھائے مسافروں کے درمیان چلتی ہوئی جہاز سے اتر رہی تھی۔ ڈمی فرہاد بھی الپا کی مرضی کے مطابق اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ وزٹر لابی میں وردان کا ماتحت شیوانی کے استقبال کے لیے آیا تھا۔ اس نے ایک پلے کارڈ اٹھا رکھا تھا جس پر الکا کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ وردان کے کئی گن مین میرے استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے اور خود وردان اپنے ایک کلاکار کے دماغ میں موجود رہ کر اس بھیڑ میں مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ شیوانی نے دور ہی سے اپنے اس پلے کارڈ پر اپنا نام پڑھا، پھر پریشان ہو کر مجھے یہاں وہاں تلاش کرنے لگی۔ وردان اپنے اعلیٰ کے ذریعے اسے دیکھ رہا تھا اور اس کی پریشانی اور بے چینی کو سمجھ رہا تھا۔ پھر شیوانی کی نظریں ڈمی فرہاد سے ملی، وہ اپنا سفری بیگ اٹھائے ایک طرف کھڑا تھا۔ اس نے الپا کی مرضی کے مطابق آنکھ کا اشارہ کیا، وہ مطمئن ہو کر آگے بڑھ گئی۔ ایسے وقت وردان نے اس کے اندر آ کر فرہاد کو دیکھ لیا تھا۔ اپنے ماتحتوں کے دماغوں میں پہنچ کر انہیں بتا رہا تھا کہ جو شخص بلو جینز اور بلیک جیکٹ میں ہے وہی ہمارا شکار ہے، اس سے بھی نہ چھیڑو۔ میں خاموشی سے شیوانی کے اندر موجود تھا، وہ پلے کارڈ والے سے کہہ رہی تھی، میرا نام ملکہ ہے۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا، میڈم آئیے، آپ کے لیے باہر گاڑی موجود ہے۔ وہ بولی، ہمیں کتنی دور جانا ہے؟ ایسا کہتے وقت وہ آگے پیچھے دیکھ رہی تھی، پھر اس نے ڈمی فرہاد کو دیکھ کر اطمینان کی سانس لی اور اس کے ساتھ جانے لگی۔ میں اس پلے کارڈ والے کے اندر پہنچ گیا۔ اس کے خیالات بتا رہے تھے کہ وہ شیوانی کو کار میں بٹھا کر پہاڑی ہائی وے پر جائے گا۔ اس کے خیالات پڑھ کر پتہ چلا کہ مجھے بھی اسی ہائی وے پر کھٹمنڈو سے 50 میل کے فاصلے تک جانا ہوگا، جہاں ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے الپا سے کہہ دیا کہ وہ ڈمی فرہاد کو اسی رستے پر لے جائے۔ میں ایک ٹیکسی کے ذریعے وہاں تک پہنچا۔ وہ پہاڑی علاقہ 5000 فٹ کی بلندی پر ہے۔ وہاں سے دنیا کے سب سے بلند و بالا پہاڑ کی چوٹی دکھائی دیتی ہے جسے ماؤنٹ ایورسٹ کہتے ہیں۔ برف سے ڈھکی ہوئی وہ بلند چوٹی سورج کی کرنوں کو منعکس کرتی ہے، تو ایسے قدرتی نظارے کو دیکھنے والے دم خود رہ جاتے ہیں۔ وردان وہیں مجھے گھیر کر دم خود کرنا چاہتا تھا۔ ایک چھوٹے سے میدانی علاقے میں وردان کی 3 گاڑیوں نے اس ٹیکسی کو چاروں طرف سے گھیر لیا جس میں ڈمی فرہاد سفر کر رہا تھا۔ شیوانی کی کار آگے نکل گئی تھی، وردان کے بنگلے کی طرف جا رہی تھی اور میں اس کار سے بھی آگے نکل گیا تھا تاکہ تعاقب کا شبہ نہ ہو۔ مجھے تعاقب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس پلے کارڈ والے کے خیالات بتا رہے تھے کہ وردان کا بنگلہ کہاں ہے اور وہ شیوانی کو لے کر وہاں پہنچنے والا ہے۔ ادھر ڈمی فرہاد نے ٹیکسی سے باہر نکل کر غصہ دکھاتے ہوئے پوچھا، تم لوگ کون ہو اور کیوں میرا راستہ روک رہے ہو؟ وردان نے اپنے اعلیٰ کار کے ذریعے کہا، فرہاد علی تیمور، تم خود کو بہت چالاک سمجھتے ہو، شیوانی کا پیچھا کرتے ہوئے میری شہرک تک پہنچنا چاہتے تھے، دیکھ لو کہ میں تمہاری شہرک تک پہنچ رہا ہوں۔ وہ الپا کی مرضی کے مطابق بولا، یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ مجھے فرہاد علی تیمور کیوں کہہ رہے ہو؟ تمہیں یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس اعلیٰ کار نے ایک گونسا اس کے منہ پر رسید کیا، وہ لڑکھڑا کر پیچھے چلا گیا۔ وردان نے کہا، اس کے بعد تم پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، گولی مار دی جائے گی، تمہیں زخمی کیا جائے گا، پھر تمہارے دماغ کے دروازے خود بخود کھل جائیں گے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر گولی نہ چلائی جائے تو دماغ کے دروازے کھول دو، مجھے اپنے اندر آنے دو۔ وہ حیرانی اور پریشانی سے بولا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں دماغ کے دروازے کیسے کھولوں اور پھر کیسے اندر آؤ گے؟ اس علاقہ نے ریوالور نکال کر اس کا نشانہ لیا، وہ فوراً ہی پلٹ کر بھاگنے لگا۔ اسی وقت دائیں سے گولی چلی، وہ چیخ مار کر لڑکھڑا کر گر پڑا، اس کی ایک ٹانگ زخمی ہو گئی تھی۔ وردان اسی لمحے میں اس کے اندر پہنچ کر خیالات پڑھنے لگا۔ الپا نے اس کے دماغ پر قبضہ جما رکھا تھا، وہ تنویمی عمل کے مطابق خود کو فرہاد کہہ رہا تھا اور یہ تسلیم کر رہا تھا کہ وہ شیوانی کا پیچھا کرتا ہوا یہاں تک آیا ہے اور اپنے منصوبے کے مطابق سوامی وردان وشواناتھ کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہنے لگا، یہ کتا مجھے کاٹنے آیا تھا، اب زخمی ہو کر ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔
फरहाद अली तैमूर, तुम बहुत ऊंची शह हो, मैं तुम्हें आसानी से मरने नहीं दूंगा, तुम्हारा ब्रेन वॉश करूंगा और तुम्हें अपना गुलाम बनाकर रखूंगा। ये कहते ही उसने उसके अंदर जलजिला पैदा किया। वो दिमागी तकलीफ की शिद्दत से चीखें मारकर तड़पने लगा। वरदान ने अपने मातहतों से कहा, इसे अच्छी तरह बांध कर मेरे बंगले में ले आओ। फिर वह दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। जिस कमरे में वो बैठा हुआ था वो एक आईना खाना था। चारों तरफ की दीवारों पर आईना ही आईने थे। छत से एक बड़ा वीडियो कैमरा लटका हुआ था। फिर दीवारों के साथ भी छोटे छोटे कैमरे नस्ब किए गए थे। कमरे के वस्त में एक बहुत ही आरामदेह बिस्तर बिछा हुआ था। इसे बिस्तर नहीं, वरदान की तजर्बा का कहना चाहिए। वो एक हसीना का तजर्बा करने वाला था, जो बज़ाहिर एक दिखाई देती थी लेकिन दर पर्दा दो अदद थी, जिसे मलका का था और आत्मा शिवानी की थी। और कुछ देर बाद इन दोनों के संगम पर एक वीडियो फिल्म तैयार होने वाली थी। इस वक्त उसे दो तरफा मसरतें हासिल हो रही थी। एक तरफ तो वो शिवानी और अलका के संगम पर पहुंचने वाला था, दूसरी तरफ ये कि उसने फरहाद अली तैमूर जैसे नाकाबिले शिकस्त शहज़ोर को तस्खीर किया था। ये कोई मामूली कामयाबी नहीं थी। टेलीपैथी की दुनिया का सबसे हैरत अंगेज कारनामा था। जो भी सुनता हैरान रह जाता, बल्कि यकीन ना करता कि उसने फरहाद अली तैमूर को शिकस्त दी है, उसे अपना कैदी और गुलाम बनाकर रखने वाला है।